بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس میت کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ساری دنیا کے انسان اس جہاں میں عارضی طور پر آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اوروں کی جگہ لی اور وہ چلے گئے، اور ہم سے پہلے قبروں میں پہنچتے چلے گئے، پھر ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا اور ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ کائنات کے نظام میں غور کریں تو آپ کو یہ نمایاں نظر آئے گا کہ یہاں زندگی اور موت کا ایک نظام چل رہا ہے، چونکہ یہ ہمارا یقین ہے کہ موت کے بعد ایک ابدی زندگی ہے۔ یہ جو جہاں گزرے یہ بھی ٹھیک گزرے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں ہم اللہ پاک کے عذاب سے بچیں اور ہمیشہ کی جنتوں کو لینے والے بنیں۔ یہ زندگی ہماری عافیت سے گزرے، اطمینان سے گزرے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے۔ موت کے بعد کی گھاٹیاں، موت کے بعد سے لے کر قبر، حشر اور آخرت، جنت تک پہنچ جائیں، یہ اتنا لمبا چوڑا ہمارا نظام زندگی ہے۔ ہم نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں صرف موت سے پہلے کی ضرورتوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور اس کو مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن دنیا کی زندگی کو جب بولتا ہے تو اسے اتنے ہلکے لہجے میں بات کر کے اڑا دیتا ہے کہ یہ سب تو ایک دھوکہ ہے، اس کے بارے میں تم پریشان کیوں ہوتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْمَتَاعُ الْغُرُورُ، دھوکہ ہے۔ کہیں کہتا ہے متاع قلیل، یہ ایک بہت تھوڑا ساز و سامان ہے۔ کہیں پر قرآن پاک میں دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر کہا گیا ہے۔ اس کی خوشی یا غم بھی بہت مختصر ہیں۔ ہم یہاں بھی سکون اور موت کے بعد عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان موت کی سختیوں سے پریشان ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے، تو ہمیں موت کی سختیوں سے بچنے کی دعا ہر وقت کرنی چاہیے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، موت برحق ہے۔ موت کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے بہانے بنائے ہیں۔ کوئی انسان کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کوئی کسی حادثے کا، کہیں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی جان لے لیتا ہے تو کہیں کوئی انسان خود اپنی جان دے دیتا ہے اور حرام موت کا انتخاب کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس میت کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک جگہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پھیرے جاؤ گے چھپی اور کھلی تمام باتوں کے جاننے والے کی طرف، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلائے گا۔ اپنی موت سے ڈر کر کہاں بھاگ سکتے ہو؟ ہزار کوشش کرو، مضبوط قلعوں میں دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، وہاں بھی موت چھوڑنے والی نہیں، اور موت کے بعد پھر وہی اللہ کی عدالت ہے اور تم ہو۔ موت سے بھاگنے والے کی ایک بہت اچھی مثال دی جا سکتی ہے کہ معجم طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لومڑی ہو جس پر زمین کا کچھ قرض ہو، اور وہ اس خوف سے کہ کہیں یہ مجھ سے مانگ نہ بیٹھے بھاگے، اور بھاگتے بھاگتے جب تھک جائے تب اپنے بل میں گھس جائے۔ جہاں گھسی اور زمین نے پھر اس سے تقاضا کیا کہ لومڑی میرا قرض ادا کر، وہ پھر وہاں سے دم دبائے ہوئے تیزی سے بھاگی، آخر یوں ہی بھاگتے بھاگتے مر گئی اور اسی زمین میں دفن ہو گئی۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ شامی میں لکھا ہے کہ جن لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ 8 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شہید، نمبر 2 اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، نمبر 3 مرض تعاون سے فوت ہونے والا، نمبر 4
بار تعاون کے زمانے میں تعاون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، بچے، جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا، ہر رات سورۃ الملک پڑھنے والا، اور بعض حضرات نے اس سورت کے ساتھ سورۃ سجدہ کو بھی ملایا ہے، اور اپنے مرض موت میں قل هو اللہ احد پڑھنے والا۔ اور شاہراہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کا اضافہ کیا جائے گا اس لیے کہ وہ صدیقین سے درجہ میں بڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے 5 لوگ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور جو مدد کرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور وہ شخص جو گھر میں بیٹھ جاتا ہے لیکن کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا اس کی ذمہ داری بھی اللہ پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے موت برحق ہے لیکن ہمیں میت پر رونے کی اجازت نہیں۔ نوحہ کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کر لی تو اسے قیامت کے دن گندھک کا کرتا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ وہ جنت دوزخ کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور گندھک کا کرتا ہوگا اور منہ پر آگ کھیل رہی ہوگی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ جمعہ کے دن وفات پانے کی کیا فضیلت ہے؟ بہت سے خوش نصیب ہم میں سے ایسے ہیں جن کی وفات جمعہ کے دن ہوتی ہے، تو جمعہ کے دن موت کی فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن یہ فضیلت کب سے ہے اور کہاں تک ہے؟ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو وفات پانے والا مسلمان منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے یعنی سوال و جواب یا عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے باوضو مرنے والا شخص بھی شہید ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو شخص رات کو باوضو سوئے پھر اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ شہید مرا۔ ایک اور جگہ رواہ مسلم میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو ایک فرشتہ ساری رات اس سے جڑا رہتا ہے اور اس کے لیے ان کلمات سے استغفار کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت کر دے کہ وہ رات کو باوضو سویا۔ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ باغی، ڈاکو اور ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ قاتل کے سزا کے طور پر قتل کیا جائے یا پھانسی دی جائے، اس کے نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر والدین کا قاتل ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ فاسق، فاجر اور زانی کی موت پر اس کے نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ ہر گنہگار مسلمان کی ہے، البتہ باغی اور ڈاکو اگر مقابلے میں مارے جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، نہ ان کو غسل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دیا ہو اور اسے قصاصاً قتل کیا جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر وہ اپنی موت آپ مرے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ خودکشی کرنے والے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ بے شک خودکشی گناہ کبیرہ ہے، مگر شریعت مطہرہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر بعض علماء اور مفتی حضرات لوگوں کی عبرت کے لیے نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں
کریں تو اس کی گنجائش ہے، مگر عوام میں ضروری ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن نہ کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کی نماز جنازہ تم پر لازم ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو آدمی خود کو عمدن قتل کرے تو اس کو غسل دیا جائے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے۔ اس پر فتویٰ ہے، واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جن کے اوپر دوسروں کا حق ہوتا تھا، اس لیے نماز سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم کر لیا کرتے تھے کہ اس پر کسی کا حق تو نہیں، یعنی اس نے کسی کا قرضہ تو واپس نہیں کرنا۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، مگر حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ اس کے ذمہ تو قرض ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم پورا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ادا کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات ہوئیں تو مقروض کے قرض کا ذمہ خود لے لیتے تھے اور جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھائی۔